बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक फड्डे जैसी सूरत हाल अलीमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी के दरमियान, बराह रास्त फड्डा नहीं लेकिन एक पैगाम डालना और फिर उसके बाद उस पैगाम पर आकर एक शख्स का बात करना और ये बताना कि ये पैगाम मुझे अंदाजा है कि तुमने मेरे लिए डाला है, हिम्मत करो, नाम लो। और वो जो सुहेल आफरीदी साहब का मशहूर तरीन वायरल तरीन जुमला है, इसका उसका किसकी, तुम नाम क्यों नहीं लेते, इमरान अहमद खान नियाजी, उस टोन में उन वर्ड्स में जवाब देना कि नाम लो। सुहेल आफरीदी साहब ने ग्रुप पे डाल दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि पार्टी के अंदर का जर्नैल पार्टी के बाहर के जर्नैल की ख्वाहिश पर हुकूमत गिराना चाहता है। तो ये बात हो रही थी। तो सुहेल आफरीदी साहब ने जब ये ग्रुप में डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ग्रुप में, तो वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब आए और गंडापुर साहब ने कहा इसका उसका किसकी, तुम नाम क्यों नहीं लेते, तो बताओ पार्टी के बाहर का जर्नैल कौन, पार्टी के अंदर का जर्नैल कौन। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नेंस के मसाइल हैं, बाकी मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करो। ये तुम हुकूमत को खतरात है, ये कहां से लेकर आ गए हो। अच्छा, ये कहां से आया है? तो जाहिर है कि मुसलसल चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी है और पहले नाम आया 52 अफराद का। मैंने आपको हमेशा 32 की खबर दी थी कि मुझे एक बहुत अहम शख्सियत ने खुद ये बताया कि 32 अरकान हैं जो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं। फिर ये नंबर रिड्यूस्ड होकर आ गया कहीं 25 कहीं 27 पर। तो सुहेल आफरीदी साहब ने इजलास बुला लिया, अब्दुल गनी आफरीदी से मुलाकात की, कुछ मजीद लोगों से राब्ते किए। तो इस बारे में भी बात होने लगी कि सुहेल आफरीदी को ये नजर आ रहा है कि वो इस वक्त मुश्किल से दो चार हैं, तो वो अपनी कुर्सी को, अपनी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ग्रुप में कहते हैं कि कोई भी नहीं गिरा सकता, हिला भी नहीं सकता, गिराना तो दूर की बात है। अच्छा, वैसे मैं आपसे अर्ज करूं, ये तैयारी रखनी चाहिए कि कोई आपको हिला ना सके, गिरा ना सके, अपने आप को मजबूत रखना चाहिए और किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। ये ख्याल करना कि कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत ही बड़ी हिमाकत होती है। इसलिए कि जब आप ये सोचते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता और वो हो जाता है, तो फिर आपको बड़ी सुक्की का सामना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि ये नहीं हो सकता, हो गया, ये नहीं हो सकता, हो गया, इमरान खान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, कर लिया, यूं नहीं कर सकते, कर लिया, मुलाकातें बंद नहीं हो सकती, हो गया, ये नहीं हो सकता, हो गया, और चीजें होती चली गई। तो अगलू ने जिस तरह से किया, हमें अंदाजा है उसमें जुल्म, जबर, फस्तायत, तमाम चीजें आप नाम दे लें, लेकिन ये तमाम चीजें हुई। अब सुहेल आफरीदी साहब जो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, तो उनको भी रेडी रहना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक बहुत अहम शख्सियत से खैबर पख्तूनख्वा में राब्ता किया, उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पे बताया कि सुहेल आफरीदी की हुकूमत को खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मालूमात हैं और मैं जहां से चीजों को अंदर बैठकर देख रहा हूं, तो ये टाइमिंग के साथ देखना होगा। बजट की आमद है, तो लोग अपनी स्कीमें चाहते हैं, अपने फायदे की चीजें चाहते हैं, फंड्स चाहते हैं, और लोग ये चाहते हैं कि नौकरियां वगैरह वो दे सकें, अपने इलाके के लिए कुछ काम कर सकें, इलाके की पॉलिटिक्स में अपनी कुछ जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसलिए इस मौके पर लोग अपने लिए एक अच्छी डील, अपनी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत ये करना चाहेंगे। तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूं, मेरे बारे में भी खबर उड़े, लोग ये भी चाहते हैं और ये सब कुछ होता है। इसका ताल्लुक उनका कहना है कि इस वक्त के मौजूदा हालात से है, जिनमें सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत इस सिचुएशन से दो चार है। दूसरा, जो मेरी गुफ्तगू हुई उसमें उस शख्सियत ने एक बहुत अहम बात बताई, क्योंकि बात होने लगी इमरान खान साहब के मौजू पर कि आजकल ये चल रहा है कि इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में कुछ वक्त में बाहर आ सकते हैं, और ये फैलाया भी जा रहा है, कई टाउट ये बातें फैला रहे हैं। तो जब मैंने इस बारे में बात की उनसे, तो उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, लेकिन इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें कुछ चीजें देखना होगी। और उन्होंने कहा कि मैं वो आखिरी शख्स था अडियाला में जिससे इमरान खान साहब की जब आखिरी मुलाकात हुई, यानी उसके बाद बहनों की मुलाकातें हुई एक तो, लेकिन पॉलिटिकल लोग, तो उन्होंने कहा मैं वो आखिरी शख्स था जिससे मुलाकात हुई, और एक सलमान सफदर साहब की मुलाकात।
تو انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے ہاتھ ملایا، ایسے ہاتھ دبایا اور کہا کہ اب یہ میری ملاقاتیں بند کر دیں گے۔ عمران خان صاحب کو اندر ہونے والی کسی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اندازہ تھا کہ اب یہ میری ملاقاتیں بند کر دیں گے، اور انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں، اور میں یہ سوچتا رہا کہ یہ خان صاحب کو اندر کیسے پتا تھا۔ تو جو بھی حالات ہیں ان سے عمران خان صاحب گزر رہے ہیں، ریکارڈنگ اگر ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے، کمیونیکیشن اگر ہو رہی ہے تو ان تک ہو رہی ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو یہ بات پتا تھی۔ اور یہ بیچ میں آتا ہے نا کہ فلاں گیا، فلاں ملا، فلاں نے فلاں کا پیغام دیا، تو یہ بھی عمران خان صاحب سے ہی بات ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو کچھ چیزوں کا ظاہر ہے کہ اندازہ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے، خان صاحب نے ایسے ہاتھ دباتے ہوئے کہا کہ اب یہ میری ملاقات بند کر دیں گے، اب میری ملاقات نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کی بات، انہوں نے کہا اگر اس سیٹ اپ کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، یعنی شہباز شریف کی، آصف علی زرداری کی، ان لوگوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، اور سیٹ اپ چلانے والے یہ محسوس کریں کہ سب چیزیں ٹھیک ہے اور سیٹ اپ چلتا رہے گا، جو انہوں نے کہا کہ اب بڑی حد تک اچیو ہو گیا ہے، تو اس لیے ان کو فارغ کر کے سسٹم فرام ود ان سسٹم اگر یہ نکالا جائے گا تو عمران خان صاحب بھی نکل آئیں گے باہر، اور ان سے بھی بات ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ہی کہہ رہے تھے کہ کن چوروں کو لے آئے ہو، تو اب آپ سے بات کر لیتے ہیں، ان کو بھی ہٹا دیا ہے، ایک نئی چیز لے آئے ہیں یا لا رہے ہیں، تو چلیے آپ بھی باہر آ جائیے اور بات کیجیے، اور آپ سے بات کر لیتے ہیں، کچھ چیزوں پر آپ سے بھی کچھ معاملات طے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو یہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہونے جا رہا تو عمران خان صاحب کے باہر آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب پھر ابھی اندر ہیں، یہ سسٹم جو اس وقت ہے یہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دے گا اگر یہی سسٹم اسی طرح سے چلے گا۔ بڑی دلچسپ ان سے یہ گفتگو ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں حالات دیکھوں تو مجھے بھی کچھ لگتا ہے، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ سسٹم جا سکتا ہے، یہ سسٹم جا سکتا ہے تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، جو بات چیت ہوگی عمران خان صاحب سے ہوگی، اور عمران خان صاحب تک کوئی جا کے کہے کہ خان صاحب میری فلاں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جا کے یہ بتاؤں، اور آپ مجھے جو بتائیں اس کے بعد وہاں بتاؤں، تو یہ کر لیں، اور مجھے یہ بتایا گیا، تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب یہ نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کے معاملے میں بھی جب انہوں نے کوشش کی تھی، ان کو کہا تھا کہ مت کرنا یہ بات دوبارہ، اور جب وہ زیادہ پیچھے پڑے عمران خان صاحب نے کہا کہ کر کے دیکھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کر لو اگر کرنی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہوگا عمران خان صاحب سے بات چیت کر کے ہوگا، عمران خان صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو ہوگا، وہ کہیں گے ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ابھی اندر ہیں، وہ باہر نہیں آ رہے، اور انہوں نے کہا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر سے ایک سسٹم نکلے۔ اس موقع پر مجھے آج کی جو تحریر ہے فہد حسین کی، وہ تحریر یاد آتی ہے۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے جس میں سوال ہے کہ وزراء کہاں ہیں۔ اب اس کالم میں فہد حسین جو خود شہباز شریف کی پی ڈی ایم ون حکومت میں کابینہ کا حصہ رہ چکے ہیں، اور میں بڑی تنقید کرتا ہوں ان پہ کہ ہمارے لیے صحافت کا ایک بڑا نام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر غیر سیاسی حلقوں کا اور حکومت کا اس طرح سے حصہ بن گیا، تو اب اس کو ہم کہاں فٹ کریں اپنے درمیان صحافت میں۔ میں نے صحافت چھوڑ دی، اس نے بھی کہا تھا، ابصار عالم نے بھی کہا تھا۔ تو فہد حسین صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ وہ جو طریقہ ہے نا کہ بہت اچھا چل رہا ہے، خارجہ پالیسی میں کامیابی ہے، کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، سفارتی کامیابی مل رہی ہے، پاکستان نے ایک بڑا کام کروا دیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آ گیا عوام کو حکومت کی کارکردگی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ فہد صاحب کے کالم میں ہے کہ جو خارجہ محاذ ہے اس پر کامیابیاں مل رہی ہیں، پاکستان کی عوام کو اپنی زندگی میں کوئی نمایاں بہتری پھر بھی محسوس نہیں ہو رہی، مہنگائی ہے، ایندھن کی قیمتیں ہیں، معاشی مشکلات ہیں، اور عوام کو نہیں معلوم کہ مرکز میں موجود حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وفاقی وزراء کی کمزور عوامی موجودگی ہے، کئی وزراء عوامی منظر نامے سے غائب ہیں، لوگوں کو نہ ان کے کام کا علم ہے اور نہ ان کی کارکردگی کا۔ پھر انہوں نے مختلف وزراء پر تنقید کی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب پر فہد حسین صاحب نے تنقید کی۔ فہد حسین صاحب کے بارے میں میری ذاتی رائے میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ میرے پاس خبر نہیں ہے کہ وہ کن سے ملتے ہیں کن سے نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی آدمی ہیں،
انہوں نے تنقید کی ہے. ابھی ہمارے سامنے وہ جو میں بتائیے ان کا نام بھول رہا ہوں, عمران خان صاحب کی بھی بڑے قریب تھے وہ صاحب, محسن بیگ صاحب. تو محسن بیگ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا کہ اتنے بجے پیتا, فرید ادریس صاحبہ کے پروگرام میں بات کرتے, اتنے بجے پیتا ہے, دن میں پیتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو محمد اورنگزیب صاحب کو اگر کچھ ایسے لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جو, اور محسن بیگ صاحب تو زیادہ قریب ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی بھی, تو ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ شاید کچھ ہو رہا ہے. تو وہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنا واحد کامیابی نہیں ہونی چاہیے. اتنی مضبوط پیشہ ورانہ ساکھ رکھنے والے وزیر سے توقعات زیادہ ہیں. لوگوں کو ان کی معاشی اصلاحات نظر نہیں آ رہی ہیں. کیا کر رہے ہیں محمد اورنگزیب؟ وزیر تجارت پہ تنقید کی ہے, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پہ تنقید کی ہے, کوئی بڑی قانونی اصلاح نظر نہیں آ رہی. احسن اقبال پہ تنقید کی ہے, مصدق ملک پہ تنقید کی ہے, وزیر صحت مصطفیٰ کمال پہ تنقید کی کہ کراچی کے میئر کے طور پہ تو بڑا زبردست کام کر رہے تھے, اب کیا کر رہے ہیں. اور فہد حسین صاحب نے کچھ وزراء کی تعریف کی, علی پرویز ملک کی تعریف کی, اویس لغاری کی انہوں نے تعریف کی. اویس لغاری نے آج بھی جو گفتگو کی آپ کو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس بندے کی کوئی تعریف ہونی چاہیے. شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ آئی ٹی کی منسٹر, ان کی تعریف کی. اور خواجہ صاحب فہد صاحب نے یہ کہا کہ 2 سے 3 لوگ ہیں بس جن کی تعریف کی جا سکتی ہے, اور حکومت جو ہے وہ کچھ خاص نہیں کر رہی, اور حکومت عوام کے لیے کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. وزراء کیا کر رہے ہیں, یہ فہد حسین صاحب نے سوال کیا ہے. 2 چیزیں نکلتی ہیں اس میں سے. ایک, فہد حسین صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اب اگر کچھ اس سسٹم میں شدید پرابلم نظر آ رہا ہے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ آگے پہنچا رہا ہوں آپ کا دیا ہوا پیغام. 2, فہد حسین صاحب اپنا بھی سی وی پیش کر رہے ہیں کہ یہ اگر کچھ نہیں کر رہے تو میں بھی کام کر چکا ہوں, میرا بھی سی وی حاضر ہے, میں کئیوں سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں. ممکن ہے کہ فہد صاحب اپنا سی وی پیش کر رہے ہوں لیکن سسٹم میں کچھ چھوٹی موٹی دراڑیں نظر آ رہی ہیں. کئی دفعہ بہت چھوٹی موٹی دراڑیں ہوتی ہیں اور آپ نے وہ دیکھا ہے, پتھر توڑنے والا ایک چھینی اندر ڈال دیتا ہے, دوسری اندر ڈال دیتا ہے, تیسری اندر ڈال دیتا ہے, ایک ایک کر کے مارتا رہتا ہے, پھر وہ آخر میں ایک چوٹ مارتا ہے, پورا پتھر اسپلٹ ہو جاتا ہے. تو کئی دفعہ دراڑیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ پورا کا پورا اسپلٹ کر کے رکھ دیتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے اس سچویشن میں سے. سہیل آفریدی کی حکومت کو خطرہ ہے, یہ جو بات تھی اس میں ابھی کوئی خاص پرابلم نظر نہیں آ رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.